ممبر نور پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، مفتیان اعظام، شعراء ذوی احترام، بالخصوص سراج الفقراء محقق مسائل جدیدہ حضور مفتی محمد نظام الدین رضوی دامت ظلہ العلی، سابق صدر المدرسین والشیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ مبارک اور اس مبارک اجلاس میں شرکت فرمانے والے میرے تمام معزز بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات، آج کے اس مبارک اجلاس میں ہم اور آپ حضور طیب ملت علیہ الرحمۃ والرضوان کا فیضان لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی کا کوئی بھی فعل اپنے نفس کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو بھی کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے، اور اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے اس کے جسمانی اعضاء میں خدائی طاقتیں کام کیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ان کے اعضاء میں خدائی طاقتیں کام کریں تو پھر وہ ایسے ایسے حیرت انگیز کام کر جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب صحیح البخاری میں ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی کو اذیت دی، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور کوئی اللہ کا ولی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کے ذریعہ حاصل کیا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ فرائض پر جتنا عمل کرتا جاتا ہے میرا قرب اتنا ہی حاصل کرتا جاتا ہے، اور پھر نوافل کے ذریعہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جایا کرتا ہوں، جس کان سے وہ سنا کرتا ہے، اس کی آنکھ ہو جایا کرتا ہوں، جس آنکھ سے وہ دیکھا کرتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جایا کرتا ہوں، جس ہاتھ سے وہ کوئی چیز پکڑا کرتا ہے، اس کے قدم ہو جایا کرتا ہوں، جن قدموں سے وہ چلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا،
داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا آئینے جوان مردی حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں پیر ہو جاتا ہوں کان ہو جاتا ہوں آنکھ ہو جاتا ہوں کیا مطلب علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس ولی کے اعضاء گناہ کے لائق رہ ہی نہیں جاتے ہیں ان کے اعضاء سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے اللہ رب العزت ان کے اعضاء کو صرف اور صرف نیک اعمال میں استعمال کراتا ہے وہ گناہ میں اپنے اعضاء استعمال کرتے ہی نہیں ہیں وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں اور جب فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں تو خدائی طاقتیں ان کے اعضاء میں کام کرنے لگتی ہیں ان کی آنکھوں میں ان کے کاموں میں کانوں میں ان کے ہاتھوں میں ان کے پیروں میں اور پھر وہ کام کرتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے دنگ رہ جاتی ہے اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے مصر سے قمیص یوسفی مصر سے روانہ ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے بیٹھے قمیص یوسفی کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں یہ کرشمہ ہے اس اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں حضرت سلیمان 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لیتے ہیں ان کے کانوں میں خدائی طاقت کام کر رہی ہوتی ہے کرشمہ ہے اس کا زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور سے طیبی مولانا ہارون صاحب مصباحی سبحان اللہ کے ولی حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلک جھپکنے سے پہلے ملک یمن سے تخت بلقیس شام لا کر کے حاضر کر دیتے ہیں یہ کون سی طاقت تھی خدائی طاقت کام کر رہی تھی واہ 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 بہت اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی سے شہر نہاوند تک حضرت عمر اپنی آواز پہنچاتے رہے ہیں یہ کون سی طاقت ہے خدائی طاقت کام کر رہی تھی واہ 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 مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے قلعے کا پھاٹک اپنے خیبر کے قلعے کا پھاٹک اکیلے اکھاڑ لیتے ہیں کون سی طاقت کام کر رہی ہے خدائی طاقت کام کر رہی ہے ہم سب کے آقا و مولا سارے جہان کے مابع و ملجا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم خود ملاحظہ فرما لیے کون سی طاقت کام کر رہی تھی خدائی طاقت کام کر رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ آخری بات کہہ کر کے اپنی گفتگو مکمل کر دوں اعلیٰ حضرت امام البرکت امام احمد رضا قدس سرہ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دریا کے ایک کنارے اللہ کے ایک ولی رہتے تھے اور دریا کے دوسرے کنارے اللہ کے دوسرے ولی رہتے تھے ایک ولی نے ایک بار اپنے گھر میں کھیر بنائی ایک کٹوری میں کچھ کھیر رکھی اپنے خادم کو دیا اور کہا لو یہ کھیر لے کر کے جاؤ اور ہمارے دوست کو جو دریا کے اس پار رہتا ہے پہنچا دو خادم عرض کرتا ہے حضور دریا کیسے پار کروں گا میرے پاس تو کشتی وغیرہ کوئی ساز و سامان نہیں ہے پھر دریا کیسے پار کروں گا تو اللہ کے وہ ولی کہتے ہیں جاؤ جب دریا کے کنارے پہنچنا تو دریا سے کہہ دینا کہ مجھے اللہ کے اس بندے نے بھیجا ہے جو آج تک کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج تک کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے خادم حیران کہ حضور تو صاحب اولاد ہیں
हुजूर के तो बच्चे भी हैं और कह रहे हैं कि कभी आज तक अपनी बीवी के पास नहीं गया। समझ में नहीं आई बात, हैरान है, लेकिन बराहे अदब कुछ कहा नहीं, चलता है। खीर की कटोरी लेकर के दरिया के किनारे पहुंचता है, कहता है ए दरिया, मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी के पास नहीं गया है। अल्लाह के उस वली के हुक्म से मुझे रास्ता दे दे। तारीख बताती है दरिया रास्ता दे देता है और वो खादिम दरिया पार कर जाता है। अल्लाह का जो वली दरिया के उस पार रहता था, उनकी बारगाह में हाजिर होता है, खीर की कटोरी पेश करता है। अल्लाह के वो वली जो दरिया के उस किनारे रहते थे, खीर खाते हैं, खीर की तनाउल करने के बाद और खीर तनाउल करने के बाद कटोरी वापस कर देते हैं। खादिम से कहते हैं जाओ, जब अपने आका के पास पहुंचना तो मेरा सलाम उन्हें कह देना। खादिम कहता है हुजूर सलाम तो उस वक्त पेश करूंगा जब दरिया पार करूंगा। मेरे पास तो दरिया पार करने के लिए कोई कश्ती नहीं है, कोई साजो सामान नहीं है, दरिया कैसे पार करूंगा और आपका सलाम अपने आका की बारगाह में कैसे पेश करूंगा। अल्लाह के वो वली कहते हैं जाओ, जब दरिया के किनारे पहुंच जाना तो दरिया से कह देना ए दरिया, मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने 30 साल से कुछ खाया नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिसने 30 साल से कुछ खाया नहीं। खादिम हैरान कि अभी मेरे सामने ताज़ा ताज़ा खीर खाई है और कहते हैं कि जाओ दरिया से कहना कि 30 साल से कुछ खाया नहीं। हैरान, लेकिन बराहे अदब फिर भी कुछ नहीं कहा। कटोरी ली, वापस होते हैं, खादिम वापस होता है, दरिया के किनारे पहुंचता है, कहता है ए दरिया, मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने 30 साल से आज तक कुछ खाया नहीं है। तारीख बताती है दरिया एक बार फिर रास्ता दे देता है। ये खादिम दरिया पार करता है, अपने आका के पास पहुंचता है, हैरान है, तरह तरह की बातें उसके जहन में मौजूद हैं। आखिर सब्र नहीं होता है, रहा नहीं जाता, पूछ ही लेता है हुजूर ये माजरा क्या है। जब आपने मुझे खीर दी थी, कहा था दरिया से कह देना कि मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी के पास नहीं गया है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि हुजूर के बच्चे हैं, हुजूर साहिब औलाद हैं। अल्लाह के उस वली के पास पहुंचा, उन्हें खीर दी, उन्होंने कहा था कि जाओ दरिया से कह देना कि मुझे उस अल्लाह के बंदे ने भेजा है जो 30 साल से जिसने कुछ खाया नहीं। हालांकि हुजूर उन्होंने मेरी आंखों के सामने खीर खाया था। ये माजरा क्या है, सच्चाई क्या है? हुजूर जरा पर्दा उठा दे हकीकत से। उस वक्त अल्लाह का वो वली कहता है कि मेरे खादिम सुन ले, हमने आज तक अपने नफ्स के लिए कोई काम नहीं किया है। हमारा कोई फेल अपने नफ्स के लिए नहीं होता है। हम जो कुछ भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह हमें हुक्म देता है तो खाते हैं, हुक्म नहीं देता नहीं खाते हैं। जहां जाने का रब हुक्म देता है जाते हैं, जहां से रोक देता है वहां नहीं जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह का ऐसा मुतीओ फरमा बरदार हो जाता है, वो अल्लाह का वली हो जाया करता है, अल्लाह का महबूब हो जाया करता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वो ताकत और कुव्वत देता है जो आम आदमी के पास नहीं होती। अल्लाह के एक वली की बारगाह में हम हाजिर हुए हैं, फैज़ लेने के लिए आए हैं। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला हमें बुजुर्गों से अकीदत मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, उनके फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, और मौला हमें फ़राइज़ पर अमल करने और फिर नवाफिल अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको भी अपना महबूब बंदा बनाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात आपके सामने पहली